دہشت گردی کا ایک واقعہ کئی انسانوں کی جانیں لیتا ہے۔ بظاہر واقعے کے متاثرین وہی ہوتے ہیں جو زخمی ہو کر ہسپتال یا مردہ خانے پہنچتے ہیں، یا جن کا ہلاک اور زخمی ہونے والوں سے خون یا دل کا کوئی رشتہ ہوتا ہے۔ لیکن متاثرین کی بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جس کا دہشت گردی کے اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا قصور دہشت گردوں سے ملتا جلتا نام یا مذہبی اور قومی پس منظر۔ 11 ستمبر 2001 کی دہشت گردی کے بعد سے امریکہ میں رہنے والے مسلمان، جن کی تعداد کل آبادی کا صرف 1% ہے، اپنے بارے میں پائے جانے والے ایسے ہی تاثر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا مسلمان دہشت گرد ہیں؟ آج 2016 کا امریکہ اپنے 45ویں صدر کے انتخاب کی تیاری کر رہا ہے، اور امریکہ کے 45ویں صدر کے انتخاب کی مہم کو سب سے زیادہ جس سوال نے پریشان کر دیا ہے وہ یہی سوال ہے۔ اس سوال کا جواب امریکہ میں ہر شخص مختلف انداز سے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ Until our country's representatives can figure out what the hell is going on. ڈونلڈ ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کی طرف سے امریکہ کے صدارتی امیدوار ہیں۔ اگر یہ امریکہ کے صدر بن گئے تو مائک پینس ان کے نائب امریکی صدر بنیں گے۔ Donald Trump will confront radical Islamic terrorism at its source and destroy the enemies of our freedom. If you want to see the best of America, you need look no further than Army Captain Humayun Khan. اور یہ ہے ایک پاکستانی امریکی خاندان جن کے بیٹے نے 27 سال کی عمر میں عراق میں اپنے امریکی فوجی ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ Tonight we are honored to stand here as parents of Captain Humayun Khan and as patriotic American Muslims. تو کیا تمام مسلمان دہشت گرد ہیں؟ ہم نے بھی پاکستانی امریکن ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے کچھ پینلسٹ کے سامنے یہی سوال رکھا اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ان کے خیال میں پاکستانی امریکنز کو اس سوال کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ Like many immigrants, we came to this country empty-handed. We believed in American democracy, that with hard work and goodness of this country, we could share in and contribute to its blessings. And I'm not trying to be cheeky. Look, Islam doesn't speak, Muslims do. وجاہت علی ایک صحافی اور قانون دان ہیں۔ یہ مزاح کے ذریعے اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے بقول امریکی مسلمانوں کو اپنی کہانی خود دوسروں کو سنانی ہوگی۔ امریکہ میں ماشاءاللہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، جو مسلمان ہیں یہ بلیو کرتے ہیں اس ملک میں، اس ویلیوز میں بلیو کرتے ہیں، ہم سکسیزفل ہیں، لیکن ابھی تک ہم اپنی کہانی نہیں بتائے ہیں۔ ہم رائٹرز نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹرز نہیں ہیں، ہم جرنلسٹ نہیں ہیں، تو ہم ماشاءاللہ بزنس میں اچھے ہیں، ڈاکٹری میں اچھے ہیں، گھر خریدتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، لیکن جو ہماری کہانی ہے، اصل کہانی اسلام کی، مسلمانوں کی، یہ ہم امریکنوں کو نہیں بتائے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی کہانی نہیں بتائیں گے پھر دوسرا بندہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی کہانی بتائے گا، اور انفارچونیٹلی اس کہانی میں ہم امریکہ کی ولنز ہیں۔ Over 1,000 Pakistani girls are estimated to be the victims of honor killings by their relatives each year. راہیل رضا کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کی بات نہ سنی جائے۔ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان کی ہے، یہ ضروری ہے کہ سنیں کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، اور اگلے سٹیپ کی بات کریں، ٹاؤن ہال میٹنگز لے کے آئیں کہ بھئی ہو سکتا ہے ٹرمپ آ جائے، گروپس بنائیں، میٹنگز کریں اور اسٹریٹجی کا سوچیں کہ آگے کیا کریں گے، آگے کس طریقے سے بڑھیں گے۔ میرے نہیں خیال میں اگر وہ آ بھی گیا تو وہ کوئی ایسا بڑا سٹیپ لے گا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنلی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی لیگلی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال مسلمانوں پہ سپاٹ لائٹ ہوگی، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میرا یہ اوپینین ہے کہ تھوڑی بہت سپاٹ لائٹ مسلمانوں پہ ہونی ضروری ہے، ان مسلمانوں پہ جو دہشت گرد ہیں، کیونکہ دن بدن یہ ٹیررسٹ اٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں اس لیے کہ کسی نے سپاٹ لائٹ نہیں ڈالی ہے۔ پاکستانی صحافی انور اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان پہلی مرتبہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ایک اہم ایشو بن کر ابھرے ہیں۔ ایک سمرنگ ایشو ہے، موجود ہے لوگوں کے اندر،
ایک سینٹیمنٹس ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہمارے بیچ رہ رہے ہیں، کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسے ہیں. ایک ڈبیٹ شروع ہوئی اور جب ڈبیٹ شروع ہوئی تو آپ دیکھیں آلریڈی ایک چیز ایک احساس امریکیوں میں بھی ہو گیا کہ یار یہ اتنے برے لوگ نہیں ہیں، یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ پاگل نہیں ہیں، دہشت گرد نہیں ہیں، ان کے اندر دہشت گرد ہیں لیکن یہ ہماری طرح کے عام انسان ہیں. Please welcome Kaiser Khan from Charlottesville, Virginia. تو یہ جو ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں مسلمان پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں. Captain Khan was killed, but his unit was saved by his courageous act. تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن.